رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 20، سلام کے آداب. نمبر 1، سلام کو عام کرنا. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا ہے. ان میں سے ایک ہے سلام کو پھیلانا. نمبر 2، اسلامی الفاظ سے سلام کرنا. نمبر 3، مکمل سلام کرنا یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکی. پھر دوسرے شخص نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکی. پھر تیسرے شخص نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکی. نمبر 4، مردوں کے سلام کے الفاظ سے سلام نہ کرنا. السلام علیکم کے بجائے علیک السلام سے سلام کی ابتدا نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک السلام نہ کہو، اس لیے کہ علیک السلام مردوں کا سلام ہے. نمبر 5، سلام میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے. تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو، اس لیے کہ یہود کا سلام انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور نصارہ کا سلام ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے. نمبر 6، سلام میں پہل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 آدمی ملے تو ان میں کون سلام میں پہل کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے جو اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہو. مسئلہ، اگر 2 مسلمانوں کی آپس میں ملاقات ہو اور دونوں بیک وقت سلام کرے تو دونوں پر جواب دینا واجب ہے. نمبر 7، اہل کتاب اور مشرکین کو سلام میں پہل نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو. نمبر 8، غیر مسلموں کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اہل کتاب سلام کرے تو ان کے جواب میں صرف وعلیکم کہو. نمبر 9، گفتگو شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات سے پہلے سلام کرنا چاہیے. نمبر 10، سلام کا جواب نہ ملے تو 3 مرتبہ سلام کرنا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے. نمبر 11، چھوٹے کا بڑے کو، گزرنے والے کا بیٹھے ہوئے کو اور چھوٹی جماعت کا بڑی جماعت کو سلام میں پہل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. نمبر 12، بچوں کو سلام کرنا. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر بچوں کے پاس سے ہوا تو ان کو سلام کیا اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے. نمبر 13، محرم عورتوں کو سلام کرنا. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں سے گزرے
عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ نمبر 14، سونے والوں کی موجودگی میں بیدار لوگوں کو معتدل آواز سے سلام کرنا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب گھر تشریف لاتے تو اس طرح سلام کرتے کہ سونے والا بیدار نہ ہو جائے اور بیدار آدمی سن لے۔ نمبر 15، مجلس سے جدائیگی کے وقت سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، پھر جب وہ اٹھنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ سلام کرے، اس لیے کہ پہلا سلام آخری سلام سے زیادہ اولا نہیں ہے۔ نوٹ: مسلمان اور کفار کے مشترکہ مجمع میں سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس سے ہوا جس میں مسلمان اور یہود مخلوط تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ مسئلہ: اگر مجلس میں کئی لوگ موجود ہیں مگر آنے والے نے کسی کا نام لے کر سلام کیا تو صرف اسی کے ذمے جواب دینا واجب ہے۔ نمبر 16، تھوڑی دیر کی جدائی کے بعد پھر سے سامنا ہو جائے تو سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان ساتھ جا رہے ہو اور چلتے چلتے دونوں کے درمیان درخت یا پتھر یا کوئی کچا مکان حائل ہو جائے تو پھر ساتھ ہو جانے پر دونوں ایک دوسرے کو دوبارہ سلام کریں۔ نمبر 17، گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا۔ نمبر 18، اگر خالی گھر ہو تو اس طرح سلام کرنا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نمبر 19، سلام کا جواب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، من جملہ ان میں سے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 20، سلام کرنے والے کو اس کے الفاظ سے بہتر الفاظ میں یا کم از کم انہی الفاظ میں جواب دینا۔ نمبر 21، غائبانہ سلام بھیجنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ نمبر 22، غائبانہ سلام کا جواب علیک وعلیہ السلام سے دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔